ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورؤوفنا وكريمنا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله کیا ہزوں کے افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض دیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی صدا آئے برگشتہ تیری سازگاری واہ کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں مظلوم بحضور جانے جانا حضور جانے ایمان رحمت کائنات رونق کائنات رنگت کائنات حسین کائنات جمیل کائنات فاتح کے بدر تجا تیرہ شمس اٹھا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی کریم اہل بیت پر آپ کے عظیم اصحاب پر قیامت تک آپ سے وفائی اور محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے۔ حضرات دیوبند ذی الحج شریف کا مہینہ جاری ہے اور یہ دن ہے جس دنوں میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے حضور جانے جانا کے در اقدس میں جاتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک پیغام عرض کرنا ہے، ایک بات آپ تک پہنچانی ہے اور بڑی دل کی توجہ سے سننے والی وہ بات ہے کہ قیامت کے دن حضور جانے جانا کس طرح تشریف لے کے آئیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم سواری مبارک ہوگی وہ قیامت کے دن کس طرح حشر میں تشریف لائے گی۔ یہ بڑی عظیم اس میں باتیں آپ کو سننے کی ملے گی اور یہ جمعے کا بطور خاص دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے غریبوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جو جو ماڑے بندے ہیں وہ مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں اور رب کی رحمتوں کا قرب بھی حاصل کر لیتے
ہمیشہ سنی رکھے. اور سب سے عام ترین جو چیز ہے وہ بندے کا عقیدہ ہے. اگر عقیدہ اور وفا اور محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی ہے تو پھر بابا کسی چیز کی بھی پریشانی نہیں ہوگی. جو بھی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا وہ ساری کی ساری قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی آپ تک پہنچے گی. لیکن اگر بندہ نبینا ہو تو ان سے جولائی کا سورج نکلا ہو. آج کل تو یہ موسم ہے, نہیں تو گرمی شدت کی ہو تو بندہ وہ کہے کہ مجھے سورج دکھاؤ, اسے سورج نہیں نظر آئے گا. کسی کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ دل کی آنکھوں کا زندہ ہونا لازمی ہوتا ہے. وفا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے کرنی ہے اور اس کا صلہ بھی ہمیں ملے گا. لیکن سب سے پہلے ہمیں دل کی آنکھیں مانگنی پڑے گی کہ ہمیں وہ عشق اور مستی اور وہ محبت ملے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا, ذرہ عشق نبی از حق طلب, ذرہ عشق نبی از حق طلب. وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے محبوب کا عشق کا کوئی حصہ مانگتے رہو. ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز و صدیق و علی از حق طلب. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارے دل میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی المرتضیٰ جیسی محبت آ جائے گی تو پھر کسی کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر جب تم دل سے دعا نکالو گے, دل سے صدا نکال کے یہ کہو گے یا رسول اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما دیجئے, تو جب صدیق جیسا آپ کے دل میں پیار ہوگا تو پھر میرے آقا کے در سے بھی یہ آواز آئے گی, جو تجھے چاہیے تو مانگتا جا, تجھے جھولیاں بھر کے عطا فرمایا جائے. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ, دیگر صحابہ کرام کی بھی بڑی وفائیں ہیں, لیکن اقبال نے کہا تھا ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب. ہر وقت رب سے مانگے تو صدیق جیسا پیار مانگے. بابا جی ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا, یہ دور بڑا قرب قیامت کا دور ہے. ہم قیامت سے بالکل نزدیک ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بڑی دور ہیں. قیامت کی جتنی مراحل اور جتنی ہمیں نشانیاں بتائی گئی تھی وہ ہمارے سامنے آیا ہے. یہاں پہ چمنڈا کی سرزمین پہ بندہ گزرے نا, چوک میں رش لگ جائے تو ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے کراس کر جاؤں, سب سے پہلے میں نکل جاؤں. ہر بندے کا نا بس اپنا مشن ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, میں بچ جاؤں, کوئی بندہ برباد ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ گرمی کی شدت ہو, حبس کا موسم ہو, تو ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب میں سکون میں رہوں, اگر کوئی میری وجہ سے مرتا تو وہ مر جائے. لیکن یہ تھوڑی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یہ پنجاب اور پاکستان کے اندر گرمی کی تقریباً یہ لگا لیں 40 سے لے کر 48-50 تک یہ سینٹی میٹر جاتا ہے, اور عرب امارات میں 60 سینٹی میٹر تک چلا جاتا ہے. اور جس وقت یہ حالت ہوتی ہے بندہ گرمی برداشت نہیں کرتا, گرمی پسینہ چھوٹتا ہے, بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا؟ قیامت کے دن تو جناب سورج بھی سوا نیزے میں ہو جائے گا. ایک نیزہ بالکل اتنا سا بنتا ہے, سوا نیزہ لگا لے تو یہاں تک لگا لے. ابھی تو یہ چوتھے پانچویں آسمان کے اوپر ہے, تو گرمی کی شدت اور لہر ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو جب یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا تو پھر بتائیں وہاں پہ کیا حال ہوگا. یہ ہمارا حال نفسا نفسی کا ہے. تو یہی آپ کے سامنے بات رکھنی ہے کہ حضور جانے جانا قیامت کے دن کس طرح ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں. اور یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم سیرت طیبہ اور آپ کی باتیں جو پیاری آپ نے ارشاد فرمائی ان کا مطالعہ کریں, تو جس وقت یہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا تو اس وقت بابا جی حال یہ ہوگا کہ بندے کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوں گے. اب دور ہے نفسا نفسی کا, ہر بندہ کہتا ہے میں بچ جاؤں, اگلا بندہ پھنس جائے. لیکن اس وقت اگر کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ محبت مصطفیٰ نے کام آنا ہے. اگر اس وقت کسی چیز نے ہمیں فائدہ دینا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نے فائدہ دینا ہے.
मैदान क़यामत जब बर्पा होगा तो ये अराफात का मैदान है, वहाँ पे क़यामत का मरकजी जो स्टेज है, जहाँ पे सारे लोग जिधर नजरें जमाए बैठे होंगे, वो अराफात का मैदान है। इस जगह के ऊपर बाद उलमा इकराम ने लिखा है कि जिस जगह हम बैठे हैं, इस जगह के ऊपर भी क़यामत का मैदान बर्पा होगा, क्योंकि सारे के सारे लोग जमा होंगे। लेकिन उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा सिस्टम बना देगा, ऐसी एक तकनीक आ जाएगी, रब ऐसी हमारी सोचें बना देगा, हम जहाँ जहाँ भी होंगे तो हम हर नबी, हर वली, हर गौस, हर बंदे को जहाँ से बैठ के अराफात में करीब करीब देखेंगे। उस वक़्त रब ऐसा सिस्टम बना देगा जिसे जूम सिस्टम कहते हैं, ऐसा सिस्टम चल जाएगा। तो जो उसका मरकजी स्टेज है वो लगेगा अराफात की सरजमीन के ऊपर। और फरमाया कि वहाँ पे फिर लोग सारे के सारे जमा होंगे। और ये मुस्तदरकुल हाकिम की भी हदीस मुबारका है और इब्ने असाकिर ने भी इसको नकल किया। गालिबन मुस्तदरकुल हाकिम 220 नंबर हदीस का नंबर है इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर। फरमाया कि वहाँ पे तमाम के तमाम अंबिया और रसूल के लिए ना ये मिंबर लगा दिए जाएंगे, जिस तरह ये मिंबर बना है, मिंबर लग जाएगा और हर मिंबर के ऊपर नाम चस्पा कर दिया जाएगा कि इस मिंबर के ऊपर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने बैठना है। दूसरा मिंबर है जी, इसके ऊपर किसने जी, इसके ऊपर हजरत नूह अलैहिस्सलाम बैठेंगे। तीसरा मिंबर ला गया जी, इसके ऊपर लिखा जी, इसके ऊपर हजरत मूसा बैठेंगे, इसके ऊपर हजरत ईसा। जितने भी अंबिया रसूल होंगे उनके लिए मैदान अराफात में मिंबर लगाएंगे और हर नबी का नाम उसके ऊपर चस्पा होगा और हर नबी वहां पे जाके बैठेगा। और फरमाया कि ये तो होगी नबियों की शान। वहां पे टीले होंगे, टीले, मोतियों के टीले। एक होता है छोटा मोती, बिल्कुल छोटा मोती। अगर कोई बंदा मोती की कीमत दरियाफ्त करे तो वो सन्यारे जानते हैं। असल मोती बंदे को मिल जाए तो वो लाखों में उसकी कीमतें हैं। तो छोटा छोटा मोती बाज लोग पहले अपने ये बटन बनाते थे और कफ के ऊपर भी शौकिया तौर पे जिनके पास माल था वो लगाते थे, बड़े बड़े महंगे मोती थे। लेकिन उस दिन क़यामत के दिन मोती जो होंगे टीले नुमा होंगे, बड़े बड़े मोती होंगे। तो फरमाया मिंबर तो लगेंगे जिनके ऊपर तमाम के तमाम अंबिया रसूल बैठेंगे, लेकिन जो टीले लगेंगे उनके ऊपर करीब आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के सारे वली बैठेंगे। उन टीलों के ऊपर नाम लिखा होगा कि इस टीले के ऊपर सैयदी दाता अली हुजवेरी ने बैठना। बोले यार, इस टीले के ऊपर हुजूर गौसे पाक बैठेंगे, इस टीले के ऊपर जनाब बाबा बुल्ले शाह सरकार बैठेंगे, इस टीले के ऊपर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बैठेंगे, इस टीले के ऊपर पीर मेहर अली शाह साहब बैठेंगे, इस टीले के ऊपर सैयदी आला हजरत को बिठाया जाएगा। तमाम के तमाम अंबिया रसूल के लिए ये स्टेज सजाए जाएंगे और जितने भी मेरे महबूब के उम्मती हैं उनके लिए जनाबे वाला वहां पे ये टीले होंगे मोतियों के, जिनके ऊपर वो बराजमान होके पूरी की पूरी सरकार की उम्मत को देखते नजर आएंगे। ये क़यामत के दिन का मंजर होगा। और फरमाया कि तमाम के तमाम जब लोग जमा हो जाएंगे तो लोग जाएंगे हजरत आदम के पास। ये मशहूर मारूफ है। वो कहेंगे कि आज वो मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे चले जाओ। हजरत आदम से लेके मुख्तसर हजरत ईसा तक हर नबी के पास जाएंगे। हर एक का जवाब ये होगा कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता, जगह चेंज कर ली जाए, लेकिन मैं और आप वो मुकद्दरों वाले हैं, हमें वो मुस्तफ़ा मिले हैं, हमें आस भी है तो दर मुस्तफ़ा पे आस लगेगी। सारे के सारे लोग हजरत आदम से लेके ईसा तक जब वहां से कहा जाएगा, मुख्तसर ये है कि उलमा किराम ने लिखा है कि उस दिन अंबिया रसूल भी रब की हैबत की वजह से अपने पसीने में शराबूर होंगे, वो भी परेशान होंगे। आज क्या मामला बनने वाला है, नफ्सा नफ्सी अपो अपनी पड़ी होगी। लेकिन उस वक्त जब सारे के सारे हजरत ईसा के बाद आपको बताया जाएगा कि अब एक ही वो दर है जिसके आगे जाओगे, जिसके पास जाओगे तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। तो हजरत ईसा बताएंगे कि चले जाओ दरे मुस्तफ़ा के ऊपर, जहां पूरी दुनिया की आसें टूट जाती हैं,
جب وہ میرے محبوب کے پاس آس لے کے جاتے ہیں رب کرم ہی کرم فرما دیتا ہے، رب اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ حضرت کریم آقا علیہ السلام کی، اور میدان عرفات ہے نا، قیامت کے دن بابا یہ ساری کی ساری جتنی زمین ہے، یہ سارے کے سارے جتنے معاملات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ساری کی ساری چیزیں، زلزلہ آ جائے گا، چیزیں الٹ پلٹ ہو کے رکھ جائیں گی، ہر چیز درم برم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اپنی روشنی ختم کر دے گا، یہ دریا آگ نکالیں گے، پہاڑوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ فرمایا ساری کی ساری روح زمین کے اوپر قیامت آ جائے گی، زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ اگر کوئی جگہ سیف اور محفوظ رہے گی تو وہ میرے اور آپ کے آقا کا در مدینہ محفوظ رہے گا۔ فرمایا ہر جگہ پہ قیامت آ جائے گی، اگر کوئی چیز بچے گی جہاں پہ قیامت نہیں آئے گی تو وہ جگہ صرف اور صرف مدینہ شریف کی پاک سرزمین ہوگی۔ اب عجیب بات ہے، یہ مکہ شریف بھی ہے، یہاں پہ حجر اسود بھی ہے، حضرت ابراہیم نے چکر بھی لگائے ہیں، اور اب یہ حجر اسود جناب والا قیامت جنت سے آیا ہے، لوگ اسے چوم کے اپنی نیکیاں بخشواتے ہیں، لیکن قیامت اس جگہ پہ بھی آ جائے گی، ہر جگہ قیامت ہوگی۔ اگر بس ایک جگہ ہے جہاں پہ قیامت نہیں ہوگی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور میرے گھر کے درمیان یہ جتنی بھی جگہ ہے، اے میرے پیارے محبوب کے غلاموں یہ بات سنو، میرے محبوب نے فرمایا جو میرے منبر سے لے کے میرے گھر تک جتنی جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت کے اعلیٰ حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ماں بین بیتی گھر، یہ تو معاملہ سمجھو نا۔ ارے بابا بات یہ ہے کہ ہر جگہ قیامت آ رہی ہے، مدینہ میں قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کریم آقا علیہ السلام نے جس جگہ کے اوپر 10 سال میرے آقا علیہ السلام 10 سال اپنے منبر سے لے کے اپنے گھر تک جاتے آتے رہے ہیں، چلتے پھرتے رہے ہیں، جس جگہ کے اوپر میرے محبوب کے 10 سال قدم لگے ہیں، رب نے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ 10 سال میرے محبوب کے قدم جس جگہ پہ لگے اس جگہ کی نسبت یہ ہو جاتی ہے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو کہ اگر کوئی دنیا میں جیتے جی جنت کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بستا ہو وہ سارے کے ساری جگہ چھوڑ کے آ جائے مدینہ پاک اور آ کے دیکھے میرا محبوب یہ اعلان کر رہا ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے بڑے بڑے مقام ہوں گے، لیکن جس جگہ پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں اس جگہ سے حسین نہ جنت میں کوئی چیز ہے نہ دنیا میں کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ میرے محبوب کے قدم شریفین کی برکت ہے، اور فرمایا جس نے جنت کا مزہ لینا ہو۔ ہم نا استادوں سے نا 8واں سال تھا اور کتاب پڑھ رہے تھے، کیا نام ہے، ابو داؤد شریف ہمیں استاد پڑھا رہے تھے، کہتے تھے کہ میں نا ایک دن مدینہ شریف تھا، حاضری کی سعادت ہوئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ بڑی شدت سے نا سر میں درد تھی، بڑا زیادہ سر میں درد تھا تو چلا نہیں جا رہا تھا، تو کوئی حضور جانے جانا کا کرم یہ ہوا کہ ایسی کوئی دل میں بات آئی یا کوئی ایسی چیز سامنے آئی کہ رب نے کرم فرما دیا، تو کہتے ہیں کہ میں جنت الفردوس میں چلا گیا، یہ جو ریاض الجنہ ہے وہاں پہ جا کے مجھے بیٹھنے کا موقع مل گیا، تو کہتے ہیں کہ جس وقت جا کے میں بیٹھا نا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری زندگی ہم یہ پڑھتے رہے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ جنت کے خاص حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ یا باری تعالیٰ جنت میں بھی سر میں درد ہوگا۔ کہتے ہیں استاد پڑھا رہے تو کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں محبوب کے قدموں میں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جنت میں سر میں درد ہوگی، بس یہ ذہن میں بات آئی ہے، تو استاد کہتے ہیں اسی ٹائم رب نے مجھے مکمل شفا عطا فرما دی۔ حضور
के कदमों की बरकत ये है कि सारी कायनात में क़यामत आ जाएगी, अगर कोई खित्ता और कोई हिस्सा महफूज रहेगा तो वो मदीनतुल मुकर्रमा की अजीम जगह महफूज रहेगी। फरमाया कि ये सारे के सारे अंबिया रसूल ये मैदान अरफात में बैठे होंगे, इनके मिंबर लगे होंगे, हर एक के ऊपर अपना अपना नाम नस्बा है। और बंदा कभी सोचे ना, आम मेरे जैसा निकम्मा बंदा भी बैठे तो मिंबर तैयार करवाया जाता है, मिंबर बनाया जाता है। हमारी कोई औकात नहीं, जिनका नाम लेते हैं वो बड़ा इनाम भी देते हैं और बड़ा मुकाम भी अता फरमाते हैं। लेकिन आम कोई मौलवी हो, सादा कोई मौलवी हो, तो उसके लिए ये बड़े बड़े प्यारे मिंबर बनाए जाते हैं। तो कभी तसव्वुर करें, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया रसूल के लिए मिंबर तैयार करवाए होंगे, वे कितने सोने और कितने प्यारे लगते हैं। ये सारे के सारे अंबिया रसूल ये अपने मिंबरों के ऊपर बराजमान होंगे। और टीलों, ये जो मोतियों के टीले हैं, इनके ऊपर तमाम वली गौस कुतुब अब्दाल बैठे होंगे। अब हुक्म होगा कि सारे के सारे आगे हैं, अब बारी है मेरे और आपके आका के तशरीफ लाने की। तो खास तौर पे इसे हजरत काब अल-अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को लिखा, और अशिफा शरीफ के अंदर भी काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते ऐसे हैं जो रब ने सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि जब क़यामत के दिन अराफात में सारे लोग जमा होंगे, और ये 70,000 फरिश्तों की सिर्फ ड्यूटी ये है कि ये जनाबे वाला जुलूस की शक्ल में जाएंगे और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीनतुल मुकर्रमा से अराफात के मैदान में लेके आएंगे। 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी सिर्फ ये है कि ये जनाबे वाला मेरे और आपके आका को मदीना शरीफ में देने के लिए जाएंगे। और फरमाया जिस वक्त ये 70,000 फरिश्ते पहुंचेंगे, जिस वक्त ये पहुंचेंगे तो फरमाया कि मेरी कब्र अनवर को ऊपर से खोल दिया जाएगा। और हम इस बात में नहीं पढ़ते कि दाएं कौन होगा या बाएं कौन होगा, बस बात यह है कि जिस वक्त करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र को खोला जाएगा, मैं उठूंगा, मेरी एक तरफ अबू बकर सिद्दीक होंगे, दूसरी तरफ उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मेरे आका के लाडले, एक वो सहाबी हैं जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद हैं, और एक वो सहाबी हैं जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुरीद भी हैं। फरमाया कि जनाबे वाला 70,000 फरिश्ते मुझे लेने के लिए मदीना शरीफ में आएंगे। अब हाल ये होगा कि आपके लिए एक बुराक एहतमाम किया जाएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुराक के ऊपर बराजमान हो जाएंगे, मेरे आका उस बुराक के ऊपर बैठेंगे। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 35,000 फरिश्ते मेरी दाईं तरफ होंगे और 35,000 फरिश्ते बाईं तरफ होंगे, और जुलूस की शक्ल में मैदान अराफात की तरफ जाएंगे। कशां कशां, आहिस्ता आहिस्ता वो घोड़ी चलेगी, वो जनाबे वाला बुराक चलेगा, और यहाँ पे मैदान अराफात में इंतजार हो रहा है। तमाम के तमाम अंबिया रसूल इंतजार कर रहे हैं, कौन आ रहा है? आमिना का लाल आ रहा है। ये सारे के सारे इधर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन सी हस्ती आने वाली है। अभी क़यामत का हिसाब शुरू नहीं हो रहा, अभी मामला शुरू नहीं हो रहा। वजह क्या है? तो पूछा गया तो बाबा कहने वाले ने कहा कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि जिसके सदके से रब्बे कायनात ने फरमाया अगर मैं इस महबूब को ना मनाता तो मैं अपना रब होना भी गवारा न करता, उस महबूब की आमद हो रही। फरमाया ये सारे के सारे अंबिया रसूल तशरीफ जिस वक्त इंतजार में होंगे, अब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान अराफात में पहुंचेगी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बुराक मुबारक से नीचे तशरीफ लाएंगे। तो बाबा बड़ी कमाल की बात है कि जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाएंगे, महफिल में मेहमान खुसूसी आ जाए, पीर आ जाए, सैयदजादा आ जाए, तो लोग अदब के साथ खड़े हो जाते हैं। जिनको उस्तादों का लक़ब मिला, जिनकी वजह से आज सैयदों की हम इज्जत करते हैं, जब वो महबूबे खुदा आए होंगे तो उस वक्त अंबिया रसूल का हाल क्या होगा, जिनकी वजह से उन्हें इज्जतें मिली।
اب فرمایا کہ جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، آپ جس وقت پہنچیں گے تو تمام کے تمام انبیاء و رسول کھڑے ہو جائیں گے، تمام کے تمام ولی غوث کتب ابدال، ہر بندہ کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کے نعرہ یہی لگا رہا ہوگا، تم سب کو مبارک ہو، آمنہ کا لال آ رہا ہے، میرا اور آپ کا سجن آ رہا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن جس کے صدقے سے ہمیں سانسیں ملی ہیں وہ محبوب خدا تشریف لا رہے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، تمام کے تمام انبیاء رسول جناب محمد مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کس عظیم ہستی کی آمد ہے کہ ہر بندہ استقبال کر رہا ہے۔ اب جس وقت یہ سارے کے سارے استقبال کر کے سبھی کو بٹھا دیا جائے گا، اب رب اپنے نوری فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، شفا شریف میں قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ فرشتوں سے رب فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں ذرا وہ کرسی لے کے آؤ۔ اب فرشتے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، یہاں کوئی چھوٹا بندہ ہو تو لوگ اسے مذاق بھی کر دیتے ہیں، فرشتے کو چھوٹے چھوٹے یہ سائز نہیں ہے، فرشتے ایک بار مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، اتنے اتنے بڑے فرشتے، اور رب نے صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ محبوب کا ادب کرو، محبوب کو لے کے آؤ۔ آج ہم جلوس نکالیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں، بابا کبھی قیامت کے دن کا تصور کرو، جس وقت میرے محبوب کی آمد ہوگی، جس وقت میرے محبوب آئیں گے تو میرے محبوب کا جلوس کوئی عام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نوری فرشتے نعرے لگاتے آئیں گے، وہ سارے تشریف لائیں گے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جائے گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرسی کا اہتمام کیا جائے، کرسی بھی کوئی عام نہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، جو کرسی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ تو بابا میدان عرفات تو بالکل چھوٹا ہے، اس کرسی کو رکھا کہاں پہ جائے؟ میدان عرفات تو ایک جگہ محدود ہے، اب سارے کے سارے انبیاء رسول بھی بیٹھے ہیں، تمام ولی غوث کتب بھی ابدال بھی بیٹھے ہیں، لیکن رب فرمائے گا کہ اے میرے نوری فرشتوں اب وہ نہ کرسی لائی جائے، واسیہ کرسیہ السماوات والارض، جو بڑی بلند اور بڑی عظیم کرسی ہے۔ اب اس کرسی کا جناب والا اہتمام کیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ اس کرسی کو رکھنا کہاں پہ ہے، اس کرسی کو رکھنا کس جگہ پہ ہے، جگہ تو اتنی ہے نہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ بات بڑی درد دل والی ہے اور محبت کی دنیا میں بڑا عظیم جملہ ہے۔ رب کائنات فرمائے گا کہ میرے محبوب کی کرسی کو کسی عام جگہ پہ نہیں رکھنا بلکہ میرے عرش کے پاس لے آؤ اور میری دائنی طرف میرے محبوب کی کرسی کو رکھو تاکہ میرے اور آپ کے آقا وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ عرش کے اوپر کرسی رکھو، کس کی کرسی رکھی جا رہی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کی کرسی رکھی جا رہی ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ نہیں نہ آتی تو سیدی اعلیٰ حضرت کو ذرا سنیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ جو لکھا نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، پڑھے یار سارے، یہ کم از کم نا یہ دائنا ہاتھ اٹھا کے نا تو دل کے اوپر دستک دے کے حضور کا تصور ذہن میں رکھ کے یہ بات ذرا سوچے کہ ہم کوئی عام نہیں ہے، ہم اس محبوب کے نام لیوا ہیں اور اس محبوب کے نعرے لگانے والے ہیں۔ جب تمام کے تمام لوگ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت میرے محبوب کہیں گے جو کچھ نہیں، جس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کے محمد مصطفیٰ والی وارث۔ ابھی یہ دائنا ہاتھ آپ نے اٹھانا ہے اور دل پہ دستک دے کے یہ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہر بندے نے اپنا اپنا کام دیکھنا ہے، لیکن ہم نے وہاں پہ بھی
اگر جلوے دیکھنے ہیں تو جانے جانا کے جلوے دیکھنے ہیں. اب نا بات یہ ہوتی ہے کہ ممبر عام بندہ بنائے نا تو اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب رب نے خاص ممبر بنائے، جب رب نے خاص ممبر بنائے تو اس کو اعلیٰ حضرت نے وہ جو شعر دیا کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت رب کائنات کرسی رکھ دے گا، کرسی کے اوپر میرے محبوب بیٹھ جائیں گے. اب انبیاء رسول نے تو کھڑے ہو کے استقبال کیا، انبیاء رسول نے تو نعرے لگائے، کوئی عام ہستی نہیں بلکہ محبوب خدا آ رہا ہے. اب میرے محبوب جس وقت آئیں گے تو جناب والا کمال کی بات یہ ہے کہ رب کائنات میرے محبوب کا خود استقبال فرمائے گا، اور اپنے یہ دستے مبارکین سے اللہ رب العزت اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کو سبز رنگ کا جبہ بھی پہنائے گا، سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا، اپنے محبوب کو سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا. اور پھر جس وقت رب جبہ پہنائے، کوئی عام بندہ اپنے پیر کوئی نذرانہ دے تو بڑا اہم نذرانہ دیا جاتا ہے، میرا پیر پہنو تو اسے سونا لگے. تو جس کے لیے کل کائنات بنی ہے اور جس نے بنائی ہے، جب اس کا محبوب اس کے پاس آئے گا تو وہ سبز رنگ کا جبہ کتنا سونا اور کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہوگا، وہ جبہ پہنایا جائے گا. اب ہم محبت کی دنیا میں یہ کہتے ہیں جس وقت میرے محبوب کو وہ جبہ پہنایا جائے گا، تمام کے تمام انبیاء رسول بیٹھے ہوں گے، رب کائنات فرمائے گا یہ دل کی محبت کی دنیا ہے، عشق کے جذبات ہیں. رب یوسف سے فرمائے گا یوسف بتا نا میرا محبوب کتنا سونا لگتا ہے، یوسف بڑا سونا ہے. حضرت عیسیٰ سے فرمائے گا بتا نا میرا محبوب کتنا سونا لگتا ہے. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، اپنے محبوب کو ہستی سے پیارا بنا دیا ہے. اب رب کائنات جس وقت اپنے محبوب کو ساتھ بٹھائے گا تو یہ حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور و معروف. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب مجھ سے مشورہ فرمایا. یار کیسی بات ہے، رب ساری کائنات کو پالتا ہے، ساری کائنات کا مخلوق ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہر معاملات رب کے قبضہ قدرت میں ہے. لیکن قیامت کے دن میرا خدا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ سے مشورہ کرے گا. انری ربی استعارنی فی امتی، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ رب اپنے محبوب سے اس کی امت کے بارے میں مشورہ کرے گا. مشورہ کیا ہوگا کہ اے محبوب بتا ان گناہگاروں کا کیا کرنا ہے، ان میرے غلاموں کا کیا کرنا ہے. رب فرمائے گا کہ یہ میری مخلوق کا کیا کرنا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب مجھ سے مشورہ کرے گا. جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو چلے جائیں گے اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں، اب جو مجھ جیسا گناہگار پاپی سیاہ رہ جائے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب مشورہ فرمائے گا کہ بتائیے جو ساری زندگی تیرا نام لیتے رہے ہیں، تیرے نام کے اوپر جھومتے رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے. تو محبوب خدا عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ان میرے گناہگاروں کی بخشش فرما دی جائے. اب رب کائنات جس وقت کہے گا کہ محبوب جب میں بخشش فرماؤں گا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا، تو رب کائنات کے پیارے حبیب فرمائیں گے کہ اے خدا جب تو میرے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. رب فرمائے گا کہ اے پیارے محبوب اگر تیری امت کی بخشش کی وجہ سے میرا تو پیارا محبوب خوش ہو جاتا ہے تو تیری خوشی کی وجہ سے خود میں خدا بھی خوش ہو جاتا. اب سارے کے سارے معاملات
یہ جو چلنے ہیں تو یہ نسبت مصطفیٰ کے صدقے سے چلنے ہیں۔ بابا ساری کی ساری دنیا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں آئی ہوں گی، جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے، یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کو دیکھیں گے اور رب خدا میرے اور آپ کے آقا کو دیکھتا ہوگا، میرے اور آپ کے آقا کے رج رج کے نظارے کرتا ہوگا۔ پھر اس وقت پتا چلے گا کہ جو ہم ساری زندگی کہتے تھے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بس ایک ہی زندگی کا وظیفہ بنا لے کہ زندگی اور مرنا، جینا اور چلنا سب کچھ مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ جب نسبتیں حضور کے ساتھ پکی ہو جائیں گی، پھر یہ دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو۔ ہمارے بابا جی تھے، انہوں نے نا حدیث مبارکہ سنی کہ قبر میں فرشتے آ کے گناہ گاروں کو ماریں گے بھی، کیڑے بھی آ کے کھائیں گے۔ تو انہوں نے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میں نے بڑی عذاب کی آیتیں سنی اور بڑی عذاب کی حدیثیں سنی، یا باری تعالیٰ میں تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، بس ایک ہی مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ اس نے یہ رکھا کہ میرا سارا کا سارا جسم ختم ہو جائے، بس میری آنکھیں سلامت رہے۔ ان سے پوچھا گیا بابا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جب قیامت کے دن محبوب آئیں گے ہم ان آنکھوں سے رج رج کے محبوب کے جلوے دیکھیں، ہم ان آنکھوں سے اپنے محبوب کا جلوہ دیکھیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ عظیم شعر کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، ہم نے دیکھنی ہے۔ یہ جو اب کہتے ہیں نا کہ پتہ چلے گا کیا بنے گا قیامت کے دن، تو یار ہم گرم روٹی کھا لیں تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، چائے کی چسکی گرم لگا لیں تو وہ برداشت نہیں ہوتی، تو کیا رب چاہے گا کہ محبوب کے امتیوں کو جہنم میں ڈالے؟ نہ بابا، میرا یہ یقین ہے کہ نہ عمل فائدہ دے گا، نہ نمازیں فائدہ دے گی، یہ سارے کے سارے معاملات اپنی جگہ پہ حق پہ ہیں، لیکن اگر کسی چیز نے مجھے بخشوانا ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ نے بخشوانا ہے۔ اگر کسی کا قیامت کے دن سکہ چلنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا سکہ چلنا ہے۔ ہر بندہ اس وقت محبوب کو دیکھتا ہوگا اور میرے محبوب کو میرا خدا رج رج کے دیکھتا ہوگا۔ اللہ رب العزت حضور جانے جانا سے پکی وفا اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔